الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن مجید کی عربی صورت سورۃ العصر ہے۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں بہت چھوٹی ہیں، ایک سورۃ الکوثر، دوسری سورۃ العصر اور تیسری سورۃ النصر۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں عصر کی قسم اٹھائی ہے۔ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت یعنی جو کل آئے گی وہ التکاثر، تغافل سے باز نہ آنے پر وعید تھی۔ اس صورت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو تغافل اور تکاثر کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنے صحیح مقصد پر زندگی گزارتے ہیں۔ انسان مال و دولت، جاہ و مرتبہ وغیرہ کو مقصود اصلی بنا لیتا ہے اور اس میں اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ ان چیزوں میں زندگی کو ضائع کرنا خسارہ ہے۔ اس لیے سورہ تکاثر میں اسے برباد کرنے پر وعید فرمائی، جس سے خود بخود معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد حیات ہے۔ سورۃ العصر میں اس مقصد حیات کو واضح فرمایا گیا۔ صحابہ کرام اس سورت کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی جب بھی آپس میں ملتے تھے تو الوداع ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے اور پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا اور بہقی نے بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پا لیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم، اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہ فرماتے تو انسان کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے انہا شاملت جمیع علوم القرآن، اس صورت نے تمام علوم قرآن کو جمع کر لیا ہے۔ مسیلمہ کذاب یمامہ کے علاقے کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ آپ کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور ایمان لانے پر یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرما دیں تو میں آپ کی وفات تک دعوی نبوت سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور آپ کے بعد آپ کا جانشین اور نبی میں ہوں گا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر تم مجھے کھجور کی یہ چھڑی بھی طلب کرو تو میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔ مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کوڑا جواب سن کر واپس چلا گیا اور یمامہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آدھا ملک میرا اور آدھا قریش کا ہے، مگر قریش بڑے ظالم ہیں اور انہوں نے میرے ملک پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں لکھا کہ تم مسلمہ کذاب یعنی بڑے جھوٹے اور دغاباز ہو۔ اس جھوٹے مکار اور دغاباز نے زمانہ رسالت میں سورہ عصر کے کلمات بابرکات کا مقابلہ کیا، مگر اس عظیم صورت کے مختلف الفاظ بے مثال تراکیب اور حسن ترتیب کے جواب میں اسے ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ تفصیلی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ وفد کے ہاں مسلمہ کذاب کے پاس گئے۔ دوران گفتگو مسلمہ کذاب نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتلاؤ ماذا انزل علی صاحبکم فی هذه المدہ، اس مدت میں آپ کے صاحب پر کیا صورت نازل ہوئی؟ تو عمر بن عاص نے بتایا لقد انزل علیہ سورۃ وجیزۃ بلیغۃ، ان پر ایک بڑی مختصر انتہائی بلیغ اور عظیم صورت نازل ہوئی ہے۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا وہ صورت کون سی ہے؟ عمر بن عاص عنہ نے مسلمہ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسلمہ قرآن کریم کے یہ بے مثال اور باکمال الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ چند لمحے غور و خوض اور خاموشی کے بعد بولا، اے عمر، اس قسم کی ایک صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے۔ عمر نے پوچھا کون سی؟ تو مسلمہ بولا یا وابرو انما انت اذنان وصدرک وسترک حفر نقر۔ اے وبر، یہ ایک جانور ہے جو بلی کی طرح کا ہوتا ہے۔ بے شک تیرے دو کان اور ایک سینہ ہے اور تیرا باقی جسم ناکارہ اور بدصورت ہے۔ یہ الفاظ سن کر کہہ کر مسلمہ نے عمر بن عاص سے داد طلب کی کہ بتاؤ کیسی صورت ہے۔ انہوں نے ابھی تک مسلمان نہ ہونے کے باوجود کہا، اے مسلمہ، واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تجھے بہت جھوٹا سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کو ان کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ والعصر سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم کھائی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی بھی قسم کھائی، آپ کے شہر مبارک کی بھی قسم کھائی اور آپ کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اے محبوب وہ زمانہ جس میں آپ اس دنیا میں رونق افروز ہیں، میں اس زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے قرآن مجید میں آپ کے شہر، آپ کی عمر مبارک اور آپ کے زمانے کی قسم کھائی۔
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ کئی مرتبہ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اپنی بات میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے انہوں نے قسم کھائی. اور اس میں کیا فرمایا؟ قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے سے کیا مراد؟ کہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس کا اصلی مال جب گھٹ رہا ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہوتا ہے. ہمارا اصلی مال ہر وقت، ہر دم، ہر دن گھٹ رہا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. ہماری زندگی روزانہ گھٹتی جا رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑیال کی آواز آتی ہے نا، تو اس آواز کا مطلب ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے تو ہمارا راس المال کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہر انسان خسارے میں ہے، مگر چند لوگوں کو مستثنا کر دیا. وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ ایمان لانا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. چنانچہ یہ جو کلمہ ہے نا، شہادتین، ان کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اسی سے پھر کلمہ طیبہ نکلا جو اسلام کا پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ نا تحلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان آئے، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ سب نافرمان تھے. اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اللہ اکبر کبیر. اندازہ لگائیے یہ کلمہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اس لیے اپنے مکتوبات میں امام ربانی لکھتے ہیں کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہوں. یہ تحلیل کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے. چنانچہ صالح بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے اندر لگے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے توبہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں بازار گیا تو ایک برف بیچنے والا تھا. آج کل تو ریفریجریٹر ہیں گھروں میں، اس وقت برف خرید کے لاتے تھے اور پانی ٹھنڈا کیا کرتے تھے. اب اس کی برف پگھل رہی تھی اور خریدار کوئی نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس برف کے مالک نے آواز لگائی، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے.
تو جس طرح برف والے کا سرمایہ پگھل رہا ہے ہماری عمر بھی اسی طرح پگھل رہی ہے. کتنا وقت زندگی کا باقی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. جب اجل آئے گی تو ہر بندے کو جانا پڑے گا. کوئی امیر ہو، غریب ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو جانا پڑتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے. زمانے سے کیا مراد کہ تاریخ ہے. کہ لوگوں تم تاریخ پر غور کرو، سب قومیں، سب لوگ خسارے میں رہے سوائے ان کے جو نیک اعمال کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے. تو آمنوا وعملوا الصالحات یہاں تک ہے. اس کے بعد دو باتیں اور بتا گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق سچ کی تعلیم دیتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ جو ہے نا حق کی تعلیم دینا، یہ انتہائی اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو نصیحت کریں اور پیار سے کریں. غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم نصیحت کرنے میں سختی سے کام لیتے ہیں. ایک عام سی مثال ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے پیار سے نہیں جگائیں گے، غصے سے جگائیں. اٹھ، گدھے کی طرح پڑا ہوا ہے، کھاتا ہے، بیل بن گیا ہے، شرم نہیں آتی، فجر کا وقت جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے اور پیار سے اس کو نصیحت کریں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور اس کے جا کر نرم گفتگو کرنا. تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کا درجہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ نہیں اور مخاطب کا درجہ فرعون سے برا نہیں. تو جب ان کو نرمی کا حکم ہے تو ہم سختی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے، ہم اگر محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. وتواصوا بالصبر کا کیا مطلب؟ کہ جب انسان نیکی کے راہ پہ چلتا ہے تو پھر اس کو مشکلات آتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے. محارم سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اب یہ چار باتیں ہوئیں. الا الذین آمنوا ایک بات، وعملوا الصالحات دوسری بات، وتواصوا بالحق تیسری بات، وتواصوا بالصبر یہ چوتھی بات. حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عصر کے آخری وقت میں بازاروں کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تجارتیں اور کاروبار بند ہوتے ہیں. جس شخص نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کمایا ہو، بچے پوچھیں گے کہ ہمارا حق کہاں ہے تو اس کو شرمندگی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عصر کی قسم، قیامت قریب ہے، اور اگر لوگوں تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی اور تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس دن وہ خسران میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک جس کے پاس راستے کا فالتو پانی ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو دینے سے منع کر دے. اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اپنے پاس ضرورت کا پانی رکھتے تھے، تو پانی تو اس کے پاس ہے مگر وہ اتنا کنجوس ہے کہ وہ دوسرے کو پانی نہیں دیتا.
تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اس کو دنیا میں کچھ دے تو اس سے راضی ہو اور اگر نہ دے تو اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کو مستحق نہیں، مجھے یہ چیز اتنے میں ملی، اور اس کی خریدار تصدیق کر دے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی اور بیٹی بھی نیک تھی، بیٹا بھی نیک تھا، پورا گھرانہ نیکی پہ چلنے والا تھا۔ والد فوت ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد لڑکی فوت ہو گئی۔ اب جب لوگ اس کی قبر پر جاتے تو اس کی قبر سے آگ کا شعلہ اٹھتا، لوگ بڑے حیران ہوتے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی قبر سے عذاب کے آثار نمودار ہیں۔ چنانچہ بیٹے نے تلوار لی اور آ کر اپنی والدہ کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اماں بتاؤ میری بہن نے کون سا گناہ کیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری بہن پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، نہ کبھی کوئی غیر محرم ہمارے گھر میں آیا اور نہ میں نے اسے گھر سے باہر نکلنے دیا۔ اس نے کہا پھر بتا کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو والدہ نے کہا ہاں ایک میں اس کے اندر کمی پاتی تھی کہ وہ عصر کی نماز دیر سے پڑھتی تھی، مکروہ وقت میں پڑھتی تھی، سستی کر جاتی تھی۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے تو جو قضا کر دیتے ہیں پھر ان کو کتنا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی دے تاکہ ہم عبادت کو اس کے اچھے موقع پر کر دیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کو کئی طرح تاکیدات سے بیان فرمایا، فی خسر نہیں فرمایا، لفی خسر، اور یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس کو خسارے میں ہے، خسارے نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خسر میں تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوا کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہے۔ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذالک هو الخسران المبین۔ آخرت کا خسارہ حقیقت میں سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اب اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 جز بتائے گئے۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح،
تیسرا تواصی بالحق اور چوتھا تواصی بالصبر۔ ان میں اول دو کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کی اصلاح سے ہے، اور آخری دو کا تعلق تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایسا عمل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے جو حضرات دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، ان کا اکاؤنٹ اللہ کے یہاں کھل جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے جو بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک پان فروش نے تبلیغ کی طرف متوجہ کیا اور وہ تبلیغ میں لگ گئے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ پان فروش ایک عام آدمی تھا اور حضرت اس کے پاس پان خریدنے جاتے تھے، تو ایک مناسبت ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ مولانا لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو آپ بھی نکلیں۔ اللہ کی شان، اس کے کہنے پر مفتی صاحب گئے اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لیا۔ وہ کیسا خوش نصیب پان فروش ہوگا کہ جس کو اتنا بڑا اکاؤنٹ مل گیا، جتنی ان کی وجہ سے مخلوق نے ہدایت پائی اور جتنا انہوں نے دین کا کام کیا، وہ سارے کے سارے اعمال اس پان فروش کے کھاتے میں آ گئے۔ تو اس لیے دوسروں کو، ساتھ والوں کو نیکی کی نصیحت کرنا یہ انتہائی اہم ہے، مگر نصیحت کرنے میں محبت غالب ہونی چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نکتہ چینی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھنا ہے کہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دے، یعنی اس کا اختیار ہے، اس کا مقام ایسا ہے کہ وہ خود روک سکتا ہے تو زبردستی اس کو روک دے۔ اور اگر ایسا نہیں تو دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کئی مرتبہ زبان سے کہنا بھی مصیبت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ انفرادی نصیحت سے ناراض ہوتا ہو تو اجتماعی طور پر اس کو نصیحت کر دے۔ مثال کے طور پہ بیان میں، گفتگو میں ایسی بات کہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے اس سے روکا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے بیان کی جائے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو، یعنی خیر خواہی مقصود ہو۔
عام لوگوں کو دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے اور یہ اقوام عالم کی کامیابی کے اصول ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں رہے سوائے ان کے جنہوں نے 4 کام کیے: ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی دعوت دی اور صبر استقامت کی تلقین کی۔ اس سورہ مبارکہ کے خواص لکھے ہیں علماء نے۔ بیمار آدمی جس کو بخار ہو اس پر سورہ اثر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے بخار اتر جاتا ہے۔ اب اس سے سبق کیا حاصل ہوا کہ جو انسان نیکی میں وقت گزارتا ہے وہ تو ہے زندگی، اور اس کے علاوہ جو گزرتی ہے وہ ہے شرمندگی۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ تو جو اللہ کی یاد میں چند لمحات گزر گئے وہ تو ہے زندگی، اس کے علاوہ باقی ہے شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر دل برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ تو اللہ کی محبت ایسی ہے کہ وہ ماں سوا کو فنا کر دیتی ہے اور بندے کو اللہ کا مقبول بنا دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پڑھیں، اور رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ 3 قرآن مجید ختم ہو جائیں۔ 2 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا تو قرآن کا حق ہے، ایک دفعہ زیادہ کی کوشش کریں گے تو کم از کم 2 مرتبہ تو پکے ہو جائیں گے نا۔ اور جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔
رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ کی جائے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے الحمدللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو خط لکھتے ہیں کہ حضرت ہم نے اعتکاف میں ایک قرآن روز پڑھا. تو اگر ایسے بھی نوجوان آج موجود ہیں یا بوڑھے موجود ہیں جو ایک قرآن مجید روز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں، محبت دکھائیں کہ یا اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن کی محبت اصل میں اللہ کی محبت کا ہی عکس ہے. چوتھا عمل ہے ہاتھ کارول دل یارول. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچواں عمل ہے مراقبہ. مراقبہ ہمارے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے. طریقہ بڑا آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. پابندی کے ساتھ 20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور ان کی زندگی میں اللہ کی محبت میں اضافہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا یورپ، کینیڈا، امریکہ کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اس جو ہے عمل سے ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بڑھی کہ خود بھی وہ نیکی کے قریب آ گئے اور آج ان کی اولادیں عالم اور حافظ بن رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ آنے والے سب لوگوں کو اپنی محبت کی لذت عطا فرمائے. مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتا ہوں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہے. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ منانا چاہتے ہیں، منانے کے لیے آئے ہیں. پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے. کریم پروردگار، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. امت مزید تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی. پیارے اللہ، ناراضگی ختم کر دیجئے، اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے. کریم پروردگار، کائنات کا ذرہ ذرہ امت کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہے. وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکا؟ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکی؟ وہ کون سا صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سیراب نہیں ہو چکا؟ مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو گیا. جس کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیتے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. کریم پروردگار، امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے. خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی جس ظلم اور ستم کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ مزید تو ان کو نجات عطا فرما. ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، انصاف کی صبح نمودار فرما. پیارے اللہ، ہم مانتے ہیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، امت کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اس امت نے جتنے سجدے تیرے سامنے کیے، کسی اور امت نے اتنے سجدے نہیں کیے ہوں گے. کریم اللہ، اس وقت بھی لاکھوں مسلمان مسجدوں میں تجھے منانے کے لیے اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کریم پروردگار، تیری رحمتیں کب متوجہ ہوگی؟ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، سنا تھا اس میں رحمتیں برستی ہیں. یہاں تو مسلمانوں پر بم اور بارود برس رہے ہیں. کریم پیارے پروردگار، ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، مزید انصاف کی صبح نمودار فرما. فلسطینیوں کے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، والدین بے سہارا ہو گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، شہروں کے شہر ویران ہو گئے، ہر طرف تباہی و بربادی کا منظر ہے. پیارے اللہ، وہ ظالم جب ان کا جی چاہتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے، بم اور بارود کی بارش برسا دیتے ہیں. نہ ہسپتالوں کو چھوڑتے ہیں، نہ پناہ گزین کیمپوں کو چھوڑتے ہیں، نہ معصوم بچوں پہ ان کو ترس آتا ہے، نہ روتی بلکتی ماؤں کا ان کو احساس ہے. پیارے اللہ، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، پورا عالمی کفر ان کے پشت پہ کھڑا ہے. پیارے اللہ، تو ہی روک سکتا ہے، روک لیجئے. پیارے اللہ، تو ہی ان کا ہاتھ مروڑ سکتا ہے، ان کے ہاتھ مروڑ دیجئے. مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اللہ، مسجد اقصی بھی خطرے میں، حرمین شریفین پر بھی انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں. پوری امت مسلمہ بے بسی کے انتہا کو پہنچ چکی ہے. کریم اللہ، مزید تو امت کے حال پہ ترس کھا لیجئے. امت مسلمہ کی بے حسی اور بے بسی کو ختم کر دیجئے. دینی حمیت اور دینی غیرت نصیب فرما. کریم پروردگار،
اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، جتنے حضرات موجود ہیں، دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو جا۔ پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، کہاں چلے جائیں، کہاں چلے جائے، کس کو دل کا دکڑا سنائے؟ دنیا کے دروں کو چھوڑ کے تیرے در پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رحمت برستی ہے، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ، ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں، جھڑکی نہ دینا۔ پیارے اللہ، دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا۔ پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، کریم پروردگار راضی ہو جا۔ الہی، اوپر سے عید آ رہی ہے، عید کی خوشیاں تو ہم سے روٹ چکی ہیں۔ جس امت کا خون اتنا ارزاں ہو چکا ہو، جس امت کی بیٹیاں غیروں کی جیلوں میں بے بسی کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہوں، پیارے اللہ، حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ پوری امت کے لیے یہ رمضان رحمت کا مہینہ ثابت فرما دیجئے، عید خوشیوں والے عید ثابت فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، تمام حضرات کی جو دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لمحات جو باقی ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ جو پریشانیاں دلوں میں رکھتے ہیں، ساری پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہماری اس ادارے، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ کریم اللہ، تمام ضروریات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو لوگ ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کریم پروردگار، ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ معتکفین کی خدمت کرنے والے حضرات، جن حضرات نے اعتکاف کے انتظامات میں تعاون کیا ہے یا جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔